جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں ضمائر پڑھی ہیں، لیکن وہ ضمائر جو ہیں مفرد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ہم ضمائر پڑھیں گے وہ جمع کے لیے استعمال ہوں گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم کے لیے فارسی میں کہتے ہیں ما، آپ لوگ اس کے لیے فارسی میں کہتے ہیں شما، وہ لوگ یا انہوں نے، یعنی ان کو بولتے ہیں آنہا، ما، شما، آنہا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں دار کا لفظ داشتن مصدر سے دار بنایا، تو اس کے آخر میں مفرد کے لیے جب من لگاتے ہیں تو ضمیر آخر میں میم آتی ہے، جب تھو لگاتے تھے تو ضمیر آخر میں چھوٹی یا آتی ہے، اسی طرح جب او لگاتے تھے تو آخر میں ضمیر دال آتی ہے۔ اسی طرح اب جمع میں بھی تھوڑی سی ضمیر جو ہے تبدیل ہو جائیں گی۔ جیسے ہم ضمیر جمع کی لگائیں گے ما، تو آخر میں جو دار ہے اس فعل کے ساتھ جو ہماری ضمیر لگے گی وہ لگے گی یا اور میم۔ من کے ساتھ خالی میم لگتی تھی، لیکن یہاں ماں کے ساتھ یا اور میم لگے گی۔ اسی طرح جب ہم مخاطب کا صیغہ پڑھیں گے تو اس میں بھی وہاں پر ہم فقط چھوٹی یا فعل کے ساتھ لگاتے تھے، یہاں ہم چھوٹی یا کے ساتھ دال فعل کے ساتھ اضافہ کریں گے، اور آخر میں وہاں او کے ساتھ فعل کے ساتھ آخر میں دال لگاتے تھے، اور یہاں فعل کے ساتھ ہم نون اور دال لگائیں گے۔ ایسے پڑھیں گے ما داریم، ہم رکھتے ہیں، شما دارید، آپ لوگ رکھتے ہیں، آنہا دارن، وہ لوگ رکھتے ہیں۔ لہذا من کتاب دارم، میرے پاس کتاب ہے، میں کتاب رکھتا ہوں۔ تو کتاب داری، تمہارے پاس کتاب ہے۔ او کتاب دارد، وہ کتاب رکھتا ہے۔ ما کتاب داریم، ہم کتاب رکھتے ہیں۔ شما کتاب دارید، آپ لوگ کتاب رکھتے ہیں۔ آنہا کتاب دارند، ان لوگوں کے پاس کتاب موجود ہے۔